بسم اللہ الرحمن الرحیم براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین فسیحوا فی الارض اربعۃ اشہر واعلموا انکم غیر معجز اللہ وان اللہ مخزی الکافرین وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَىٰ مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فاقتلوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُروهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلى الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون۔ اے مسلمانوں، جن مشرکین سے تم نے عہد کا رکھا تھا اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ان سے اعلان برات ہے۔ چنانچہ اے مشرکو، تم زمین میں 4 ماہ چل پھر لو اور جان لو کہ تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، اور یہ کہ اللہ کافروں کو رسوا کرنے والا ہے۔ اور حج اکبر کے دن اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے لوگوں کے لیے اعلان ہے کہ بلا شبہ اللہ اور اس کا رسول مشرکوں سے بری و ذمہ ہیں۔ لہٰذا اے مشرکو، اگر تم توبہ کر لو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور اگر تم نے حق سے منہ موڑے ہی رکھا تو جان لو کہ تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ اور اے نبی، آپ ان کافروں کو دردناک عذاب کی خبر سنا دیں۔ لیکن جن مشرکوں سے تم نے عہد کیا ہے پھر انہوں نے تمہارے حق میں کوئی کمی نہیں کی اور نہ تمہارے مقابلے میں کسی کی مدد کی، تو ان سے مقررہ مدت تک ان کا عہد پورا کرو، بے شک اللہ متقیوں کو پسند کرتا ہے۔ پھر جب حرمت والے مہینے گزر جائیں تو تم مشرکین کو جہاں کہیں پاؤ قتل کر دو اور انہیں پکڑ لو اور ان کا محاصرہ کر لو اور ہر کھاد کی جگہ ان کی طاق میں بیٹھی رہو۔ پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں تو ان کی راہ چھوڑ دو، بے شک اللہ بہت ہی بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور اے نبی، اگر مشرکوں میں سے کوئی آپ سے پناہ مانگے تو اس کو پناہ دیں جہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سن لے، پھر اسے اس کی امن کی جگہ پہنچا دیں، اس لیے کہ بے شک وہ ایسے لوگ ہیں جو علم نہیں رکھتے۔ بھلا مشرکوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک کوئی عہد کیسے ہو سکتا ہے سوائے ان لوگوں کے جن سے تم نے مسجد حرام کے قریب عہد لیا تھا۔ پھر جب تک وہ تمہارے ساتھ سیدھے رہیں تو تم بھی ان کے ساتھ سیدھے رہو، بے شک اللہ متقیوں کو پسند کرتا ہے۔ کس طرح مشرکوں سے عہد رہ سکتا ہے جبکہ ان کا یہ حال ہے کہ اگر وہ تم پر غلبہ پا لیں تو وہ تمہارے معاملے میں رشتہ داری کا لحاظ کریں گے، نہ کسی عہد کا۔ وہ اپنی زبانوں سے تمہیں خوش تو کرتے ہیں اور ان کے دل انکار کرتے ہیں، اور ان میں سے اکثر نافرمان ہے۔
انہوں نے اللہ کی آیات کو تھوڑی سی قیمت میں بیچا، پھر لوگوں کو اس کے راستے سے روکا۔ بے شک برا ہے جو وہ کرتے ہیں۔ وہ کسی مومن کے معاملے میں رشتہ داری کا لحاظ کرتے ہیں، نہ کسی عہد کا، اور وہی لوگ حد سے گزرنے والے ہیں۔ جوا چنگ شی مائے تی نادا چوان چانگ کنگ چی ای ارجیو چیے چوا شی ای پین چا چھو منگ یوے تا شن ین سونگ چن چو چی چی شیے چوا چوان شی نا شیے سنگ یی نیمن تی یوے تا ای وو پھائے چو چوا ای وو پھائے چو چوا آ نیمن کھا ای زائے دی مین شنگ من یاو سی کا یوے نیمن شی چی زی چی پو ننگ تھاؤ پی چن چو دا چین زا شی چی چن چو شی یاو لنگ رو پو شن تاؤ چوا دا چوا شی سونگ چن چو چی چی شی چوا زائے تا چاؤ چی ری چون شی چونگ رن تا تھونگ کاؤ چن چو چی چی شیے چوا تو ای وو پئی چو چوا شیے وو گنتا رو کوا نیمن ہوئی کوا نا تو وو نیمن شی کنگ ہاؤ دا رو کوا نیمن پائی لی ناموا شی چی نیمن پوننگ تھاؤ پی چن چو دا چین زا نی این تھونگ کھو تا شنگ فا شنگ پو شن تاؤ چوا پاؤ شی پا تان این وو پے چو تا رن من چونگ سنگ یی نیمن تی چیے منگ یوے ار میں یاو رن خا وی پے یی میں یاو زی چو رن خا تی رن چوا نیمن ینگ تانگ زن شاو یی تھامن تی چیے دا منگ یوے چی چی مان چی چن چو چوے شی شی آئے چنگ وی چوا دا تانگ چن یوے شی چی تا شی ہو نیمن زائے نالی فاشن یی وو پھائے چو چوا چیو زائے نالی شالو تھامن وہ لو تھامن وی کنگ تھامن زائے کا یاو آئے چن ہو تھامن رو کوا تھامن ہوئی کوا زی شین چین شاو پائے کنگ ون تھین کھا نیمن این وو پھائے چو چوا تنگ چونگ رو کوا یاو رن چیو نی پاؤ ہو نی ینگ تنگ پاؤ ہو تھا چی تاؤ تھا تھنگ تاؤ چن چو تا ین یی رن ہو پا تھا سنگ تھاؤ ان چوان تی فنگ چوا شی ین وی تھامن شی وہ چی تا من چونگ زائے چن چو چی چی شی چوا کھن لائے یی وہ پھائے چو چوا زنما ہوئی یاو منگ یوے نا تان زائے چین سی فو چین یی نیمن تی چیے منگ یوے دارن زائے تھامن وی نیمن زن شاو منگ یوے دا چی چین نیمن تنگ وی تھامن زن شاو منگ یوے چن چو چوے شی آئے چنگ وی چوا دا تھامن زن ما ہوئی یاو منگ یوے نا رو کوا تھامن جن شنگ نیمن تھامن توئی نیمن چیو پو چی
chi yi pu chung mang yue taman jong ten yan mi yi shi niman shi hoan taman ta nation chue pu kan shi jian niu yan taman ta pan shi wei yue da taman yi zhan zhu da ji shang huan qi qing wei da dai jia yin er bai li zhan zhu da da dao taman da xing wei chui shi wu li da taman dui xin xie bu gu qi yi bu chung mang yue zhua dang ren chui shi gua fan da. Freedom from all obligations is declared from Allah and His Messenger Muhammad sallallahu alaihi wasallam to those of the mushrikun, polytheists, pagans, idolaters, disbelievers in the oneness of Allah with whom you made a treaty. So travel freely, O mushrikun, for 4 months as you will throughout the land, but know that you cannot escape from the punishment of Allah, and Allah will disgrace the disbelievers. And declarations from Allah and His Messenger Muhammad sallallahu alaihi wasallam to mankind on the greatest day, the 10th of Zulhijjah, the 12th month of Islamic calendar, that Allah is free from all obligations to the mushrikun, and so is His Messenger Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So if you mushrikun repent, it is better for you, but if you turn away, then know that you cannot escape from the punishment of Allah, and give tidings, O Muhammad sallallahu alaihi wasallam, of the painful torment to those who disbelieve, except those of the mushrikun with whom you have a treaty and who have not subsequently failed you in aught, nor have supported anyone against you. So fulfill their treaty to them for the end of their term. Surely Allah loves al-muttaqun, the pious people. Then when the sacred months, the 1st, 7th, 11th, and 12th months of Islamic calendar have passed, then kill the mushrikun wherever you find them, and capture them, and besiege them, and lie in wait for them in every ambush. But if they repent by rejecting shirk, polytheism, and accept Islamic monotheism, and perform the prayers and give obligatory charity, then leave their way free. Indeed, Allah is ever forgiving, most merciful. And if any one of the mushrikun, polytheists, idolaters, pagans, disbelievers in the oneness of Allah, seeks your protection, then grant him protection so that he may hear the word of Allah, the Quran, and then escort him to where he can be secure. That is because they are men who know not. How can there be a covenant with Allah and with His Messenger Muhammad sallallahu alaihi wasallam for the mushrikun, polytheists, idolaters, pagans, disbelievers in the oneness of Allah, except those with whom you made a covenant near Al-Masjid Al-Haram at Makkah? So long as they are true to you, stand you true to them. Indeed, Allah loves al-muttaqun, the pious people. How can there be such a covenant with them that when you are overpowered by them, they regard not the ties either of kinship or of covenant with you? With good words from their mouths they please you, but their hearts are averse to you. And most of them are fasiqun, rebellious, disobedient to Allah.
They have purchased with the ayat proofs, evidences, verses, lessons, signs, revelations, etc. of Allah a little gain, and they hindered men from his way. Evil indeed is that which they used to do. With regard to a believer, they respect not the ties either of kinship or of covenant. It is they who are the transgressors. فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا إِيمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ أَلَا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُمْ بَادَؤُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ أَتَخْشَوْنَهُمْ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَوْهُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تُتْرَكُوا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِن دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجًا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَن يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللَّهِ شَاهِدِينَ عَلَى أَنفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين أجعلتم سقاية الحاج وإمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں تو وہ دین میں تمہارے بھائی ہیں، اور ہم اپنی نشانیاں ان لوگوں کے لیے تفصیل سے بیان کرتے ہیں جو علم رکھتے ہیں. اور اگر وہ اپنے عہد کے بعد اپنی قسموں کو توڑ ڈالیں اور تمہارے دین میں تان کریں تو کفر کے ان سرداروں سے جنگ کرو، بے شک ان کی قسموں کا کوئی اعتبار نہیں، شاید کہ وہ باز آئیں. کیا تم ان لوگوں سے نہیں لڑو گے جنہوں نے اپنی قسمیں توڑ ڈالیں اور رسول کو مکہ سے نکالنے کا ارادہ کیا، اور انہوں نے ہی پہل تم سے لڑائی شروع کی؟ کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ حالانکہ اللہ ہی زیادہ حقدار ہے کہ تم اس سے ڈرو اگر تم مومن ہو. ان سے خوب لڑائی کرو، اللہ انہیں تمہارے ہاتھوں سے عذاب دے گا اور انہیں رسوا کرے گا، اور ان کے خلاف تمہاری مدد کرے گا، اور مومنوں کے سینوں کو شفا اور ٹھنڈک بخشے گا، اور وہ ان کے دلوں کا غصہ دور کرے گا، اور اللہ جس پر چاہے توجہ فرماتا ہے، اور اللہ خوب جاننے والا، خوب حکمت والا ہے. کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ تمہیں یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا، جبکہ ابھی اللہ نے تم میں سے ان لوگوں کو نہیں جانا جنہوں نے جہاد کیا اور اللہ اور اس کے رسول اور مومنوں کے سوا کسی کو دلی دوست نہیں بنایا، اور تم جو عمل کرتے ہو اللہ ان کی خوب خبر رکھتا ہے. مشرکین اس لائق نہیں کہ وہ اللہ کی مسجدیں آباد کریں جبکہ وہ اپنے آپ پر کفر کی گواہی دے رہے ہوں. انہی لوگوں کے سب اعمال برباد ہو گئے اور وہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے. اللہ کی مسجدیں تو صرف وہ آباد کرتا ہے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لایا، اور اس نے نماز قائم کی اور زکوٰۃ دی اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرا. لہذا امید ہے کہ یہی لوگ ہدایت یافتہ لوگوں میں سے ہوں گے.
کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام کو آباد کرنا اس شخص کے اعمال کے مانند قرار دے رکھا ہے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لایا اور اس نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا؟ اللہ کے نزدیک یہ برابر نہیں ہو سکتے، اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے جہاد کیا، اللہ کے ہاں درجے میں وہ سب سے بڑھ کر ہیں اور وہی مراد پانے والے ہیں۔ رکوع تامن ہوئی کوا زیشن جن شو پائی کنگ ون نا تھین کھا تامن چیو شی نیمن تھا چاؤ پاؤ وا وی یو جی شی تا من چونگ جے شی شی توا جی شنگ رکوع تامن زائے دی یوے جی ہو وی فان منگ یوے ارچی فی پنگ نیمن تا زونگ جیاؤ نیمن چیو ینگ تانگ تاؤ فا میشن تا تھو زیمن چی شی تامن پھنگ وو سوا وی منگ یوے ای پین تامن تھنگ چی زوی شنگ یاؤ ای زو رن ای جنگ وی فان منگ یوے یاؤ شیانگ چی چو شن چی ارچی شو شن جن کنگ نیمن زن ما ہائے پو تھاؤ فا تامن نا نان تاؤ نیمن وی چو تامن ما چن چو شی نیمن کنگ ینگ تانگ وی چو دا رکوع نیمن چوے شی شن شی نیمن ینگ تانگ تاؤ فا تامن چن چو یاؤ چی نیمن تا شو لائے چھنگ چی تامن لنگ رو تامن پنگ شنگ چو نیمن چی فو تامن ای آن وی شن دو تا من چونگ شاؤ چو تامن شن چونگ تا ای فن چن چو جیانگ چون شی تھا سوا ای یی تارن ہوئی کوا زیشن چن چو شی چون جی تا شی جی روئی تا چن چو ہائے مائی یاؤ رن شی نیمن چونگ نا شی رن شی وی چو تاؤ اور فن دو پنگ چی وی شوا چن چو جی چی شی چوا خا شن شیمن اور ای تھارن وی شن فوتا رن نان تاؤ نیمن چو ای وی زی چی تا زی یو زی زائدہ پو شو کھاؤ ین لا ما چن چو شی شو شی نیمن تھا شنگ وی تا ای وو پھائے چو چوا زائے کنگرن میشن چھنگ کھوانگ شیا پو ای چون لی چن چو دا چھنگ چن سی چوا تنگ رن دا شنگ کنگ ای وو شاؤ کوا تامن جیانگ لائے یا یونگ جو ہوا جی جی چونگ جی یو تو شن چن چو خا موری پنگ جین شاؤ پھائے کھونگ ون نا تھین کھا پنگ وی چو چن چو چوا سائے پھائی کھوان لی چن چو دا چھنگ چن سی چوا تنگ رن ہوا شی شی زن چن چنگ تاؤ دا کنگ چی چھاؤ چن چوا ای ین لیاؤ پنگ کھوان لی چن سی دارن یی چوے شن چن چو خا موری پنگ وی چن چو ار فن تو تارن نیمن ای وی تھا لیا شی ای ینگ تا ما زائے چن چو کھن لائے پھی سی
不喜上当的真主是不先到不义的民众的，先到而且建筑并且自己的财产和生命为主，到而奋斗，这在真主看来是偏激更道的，这等人就是成功的。But if they repent by rejecting shirk, polytheism, and accept Islamic monotheism, perform the prayers and give zakat, obligatory charity, then they are your brethren in religion. In this way, we explain the ayat, proofs, evidences, verses, lessons, signs, revelations, etc. in detail for a people who know. But if they violate their oaths after their covenant and attack your religion with disapproval and criticism, then fight you, the leaders of the disbeliever, chiefs of the Quraysh, pagans of Mecca, for surely their oaths are nothing to them, so that they may stop evil actions. Will you not fight a people, pagans of Mecca, who have violated their oaths and intended to expel the messenger Muhammad sallallahu alaihi wasallam while they did attack you first? Do you fear them? Allah has more right that you should fear him if you are believers. Fight against them so that Allah will punish them by your hands and disgrace them and give you victory over them and heal the breasts of believing people and remove the anger of their believers' hearts. Allah accepts the repentance of whom He wills. Allah is all-knowing, all-wise. Do you think that you shall be left alone while Allah has not yet tested those among you who have striven hard and fought and have not taken wali, helpers, advisors and consultants from disbelievers, pagans, giving openly to them their secrets besides Allah and His Messenger sallallahu alaihi wasallam and the believers? Allah is well acquainted with what you do. It is not for the mushrikun, polytheists, idolaters, pagans, disbelievers in the oneness of Allah to maintain the mosques of Allah, that is to pray and worship Allah therein, to look after their cleanliness and their buildings, while they witness against their own selves of disbelief. The works of such are in vain, and in fire shall they abide. The mosques of Allah shall be maintained only by those who believe in Allah and the last day, perform the prayers and give zakat, obligatory charity, and fear none but Allah. It is they who are on true guidance. Do you consider the providing of drinking water for the pilgrims and maintenance of Al-Haram and Makkah as equal to the one who believes in Allah and the last day and strives hard and fights in the cause of Allah? They are not equal before Allah, and Allah guides not those people who are polytheists and wrongdoers. Those who believed in the oneness of Allah, Islamic monotheism, and immigrated and strove hard and fought in Allah's cause with their wealth and their lives are far higher in degree with Allah. They are the successful. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ.
قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ ویوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیئا وضاقت علیکم الارض بما رحبت ثم ولیتم مدبرین ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین وانزل جنودا لم تروها وعذب الذین کفروا وذلک جزاء الکافرین ثم یتوب اللہ من بعد ذلک علی من یشاء واللہ غفور الرحیم یا ایہا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامهم ھذا وإن خفتم عیلة فسوف یغنیکم اللہ من فضلہ ان شاء ان اللہ علیم حکیم قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ ولا یدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب حتی یؤتوا الجزیۃ عن ید وهم صاغرون وقالت الیہود عزیز ابن اللہ وقالت الیہود عزیز ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ ذالک قولہم بافواہہم یضاہئون قول الذین کفروا من قبل قاتلہم اللہ انا یؤفکون۔ ان کا رب انہیں اپنی طرف سے رحمت اور رضامندی اور ایسے باغوں کی خوشخبری دیتا ہے جن میں ان کے لیے ہمیشہ رہنے والی نعمتیں ہوں گی، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے ابد تک، بے شک اللہ کے ہاں بہت بڑا اجر ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تمہارے باپ اور بھائی ایمان پر کفر کو پسند کریں تو تم ہرگز انہیں دوست نہ بناؤ، اور تم میں سے جو ان کو دوست بنائیں گے تو وہی لوگ ظالم ہیں۔ اے نبی کہہ دیں اگر تمہارے باپ اور بیٹے اور بھائی اور بیویاں اور تمہارا کنبہ قبیلہ اور جو مال تم نے کمائے اور وہ تجارت جس کے کم پڑنے سے تم ڈرتے ہو اور مکانات جنہیں تم پسند کرتے ہو، یہ سب تمہیں اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد سے زیادہ عزیز ہیں، تو انتظار کرو جہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لے آئے، اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یقیناً اللہ نے بہت سے موقعوں پر تمہاری مدد کی ہے، اور حنین کے دن بھی جب کہ تمہاری کثرت نے تمہیں خوش فہمی میں ڈال دیا تھا تو وہ تمہارے کچھ بھی کام نہ آئی، اور زمین فراخی کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی، پھر تم پیٹ پھیر کر پلٹ گئے۔ پھر اللہ نے اپنے رسول پر اور مومنوں پر اپنی طرف سے تسکین نازل کی، اور اس نے ایسے لشکر اتارے جنہیں تم نے نہیں دیکھا، اور جن لوگوں نے کفر کیا انہیں عذاب دیا، اور کافروں کی یہی سزا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ جس پر چاہے گا مہربانی فرمائے گا، اور اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے ایمان والو، بلا شبہ مشرک تو ہیں ہی پلید، لہٰذا وہ اپنے اس برس کے بعد مسجد حرام کے قریب نہ آنے پائیں، اور اگر تمہیں تنگ دستی کا خوف ہے تو اگر اللہ چاہے گا تو تمہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا، بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا خوب حکمت والا ہے۔ ان لوگوں سے لڑو جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان نہیں لاتے، اور اس چیز کو حرام نہیں ٹھہراتے جسے اللہ نے اور اس کے رسول نے حرام ٹھہرایا ہے، اور دین حق کو قبول نہیں کرتے۔ وہ جو اہل کتاب میں سے ہیں ان سے لڑو جہاں تک کہ وہ ذلیل ہو کر اپنے ہاتھ سے جزیہ دیں۔ اور یہودیوں نے کہا عزیز اللہ کا بیٹا ہے، اور عیسائیوں نے کہا عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے۔ یہ ان کے منہوں کی بات ہے، یہ اس سے پہلے کے کافروں کی بات کی نقل کرتے ہیں۔ اللہ انہیں ہلاک کرے، یہ کہاں پھرے جاتے ہیں۔
他们的主以自己的施恩喜悦和乐人向他们报喜，他们将在乐人里享受永恒的恩赐，而让主其中在真主那里却有重大的报酬。信道的人们啊，你们不要以自己的福享为保护人，如果他们去相信而其迷信的话，你们中谁以他们为保护人，谁是不义者。你说，如果你们以为自己的父亲、儿子、兄弟、妻子、亲戚以及你们的来大财产相怕极小的生意和心爱的主宰，比真主及其写作和为真主而奋斗更为可爱，那你们就等待着听到真主执行他的命令吧。真主是不引导反思的民众的，在许多真正深刻无奈因介意真主却以援助你们，当时你们自夸人中，但人数虽中对你们却无裨益，地面虽广，但你们却大无地自容，终无百倍。后来真主把明镜将无其些做好先贤们凭见着你们所为见的军队，他将治了不信道做那些不信道做的报酬。后来他准是他所以做回国自信真主是其说的，是其死的。信道的人们啊，因无拜主说即是无悔故诵今年岂不准他们临近见死，如果你们为主贫困，那么真主将以他的恩惠使你们满足。如果他以真主却是纯洁的，却是基瑞的，当地看不见真主和目的，不顺真主及其写作的揭露，不放真教大人及上小天经大人，你们要以他们真都知道他们依照自己的能力归主的招纳定税，要他人说奥在而是真主的儿子，基督教徒说麦西哈是真主的儿子，这是他们心口开哈放手从前不信道
Chuada Kowan Yan Jan Ju Zu Jo Taman Zanma Rusi Fang Tang Na. Their Lord gives them glad tidings of mercy from Him and His being pleased with them, and of gardens paradise for them, wherein are everlasting delights. They will dwell therein forever. Indeed, with Allah is a great reward. O you who believe, take not as awliya, supporters and helpers, your fathers and your brothers, if they prefer disbelief to believe, and whoever of you does so, then he is one of the zalimun, wrongdoers. Say, if your fathers, your sons, your brothers, your wives, your kindred, the wealth that you have gained, the commerce in which you fear a decline, and the dwellings in which you delight are dearer to you than Allah and His Messenger Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and striving hard and fighting in His cause, then wait until Allah brings about His decision, punishment, and Allah guides not the people who are al-fasiqun, the rebellious, disobedient to Allah. Truly Allah has given you victory on many battlefields, and on the day of battle, Hunain, when you rejoiced at your great number, but it availed you not at the earth, vast as it was straitened for you, then you turned back in flight. Then Allah did send down His calmness, tranquility, and reassurance on the Messenger Muhammad sallallahu alaihi wasallam and on the believers, and sent down forces, angels which you saw not, and punished the disbelievers. Such is the recompense of disbelievers. Then after that Allah will accept the repentance of whom He wills, and Allah is ever forgiving, most merciful. O you who believe in Allah's oneness and in His Messenger Muhammad sallallahu alaihi wasallam, indeed the mushrikun, polytheists, pagans, idolaters, disbelievers in the oneness of Allah and in the message of Muhammad sallallahu alaihi wasallam are impure, so let them not come near Al-Masjid Al-Haram at Makkah after this year. And if you fear poverty, Allah will enrich you if He wills out of His bounty. Surely Allah is all-knowing, all-wise. Fight against those who believe not in Allah, nor in the last day, nor forbid that which has been forbidden by Allah and His Messenger Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and those who acknowledge not the religion of truth, that is Islam, among the people of the scripture, Jews and Christians, until they pay the jizya with willingly submissions and feel themselves subdued. And the Jews say, Uzair, Ezra, is the son of Allah, and the Christians say, Messiah is the son of Allah. That is their saying with their mouths, resembling the saying of those who disbelieved aforetime. Allah's curse be on them, how they are deluded away from the truth. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحد لا إله إلا هو سبحانه أما يشركون يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون.
هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ والذین یکنزون الذہب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرہم بعذاب علیم یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون ان عدۃ الشہور عند اللہ اثنا عشر شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منہا اربعۃ حرم ذالک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم وقاتلوا المشرکین کافۃ کما یقاتلونکم کافۃ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ يُضِلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُحِلُّونَهُ عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا لِيُوَاطِئُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فَيُحِلُّوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انفروا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَثَّاقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ أَرَضِيتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ إِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ إِلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے علماء اور درویشوں کو اپنا رب بنا لیا اور مسیح ابن مریم کو بھی، حالانکہ انہیں یہی حکم دیا گیا تھا کہ وہ صرف ایک معبود اللہ کی عبادت کریں جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وہ اس شرک سے پاک ہے جو وہ کرتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ سے بجھا دیں اور اللہ انکار کرتا ہے مگر یہ کہ اپنا نور پورا کرے خواہ کافروں کو برا ہی لگے۔ وہی اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اسے سب دینوں پر غالب کرے خواہ مشرکین کو برا ہی لگے۔ اے ایمان والو، بے شک اکثر علماء اور درویش لوگوں کا مال ناحق ہی کھاتے ہیں اور وہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، اور جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے تو آپ انہیں دردناک عذاب کی خبر سنا دیں۔ جس دن وہ مال دوزخ کی آگ میں تپایا جائے گا، پھر اس سے ان کے ماتھوں، ان کے پہلوؤں اور ان کی پیٹھوں کو داغا جائے گا اور کہا جائے گا یہ وہ مال ہے جو تم نے اپنے لیے جمع کر کے رکھا تھا، لہذا اب اس کا مزہ چکھو جو تم جمع کرتے رہے تھے۔ بے شک اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 مہینے ہی ہیں۔ اللہ کی کتاب میں جس دن سے اس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ یہی سیدھا دین ہے، چنانچہ تم ان مہینوں میں اپنے آپ پر ظلم نہ کرو اور تمام مشرکین سے لڑو جیسے وہ سارے تم سے لڑتے ہیں، اور جان لو کہ بے شک اللہ متقیوں کے ساتھ ہے۔ بلا شبہ کسی مہینے کو آگے پیچھے کر دینا کفر میں زیادتی ہے۔
اس کی وجہ سے کافر گمراہ کیے جاتے ہیں، وہ ایک سال اسے حلال کر لیتے ہیں اور دوسرے سال اسے حرام خیال کرتے ہیں تاکہ ان مہینوں کی تعداد پوری کریں جو اللہ نے حرام ٹھہرائے ہیں، پھر وہ حلال ٹھہرا دیں جسے اللہ نے حرام ٹھہرایا۔ ان کے برے اعمال ان کے لیے مزین کر دیے گئے ہیں اور اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اے ایمان والو، تمہیں کیا ہو گیا ہے جب تم سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں نکلو تو تم زمین کی طرف بوجھل ہو جاتے ہو؟ کیا تم آخرت کے مقابلے میں دنیاوی زندگی پر رچ گئے ہو؟ چنانچہ دنیا کی زندگی کا فائدہ تو آخرت کے مقابلے میں بہت ہی حقیر ہے۔ اگر تم نہیں نکلو گے تو اللہ تمہیں دردناک عذاب دے گا اور بدل کر تمہارے علاوہ کسی اور قوم کو لے آئے گا اور تم اس کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکو گے، اور اللہ ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ اگر تم اس نبی کی مدد نہیں کرو گے تو اللہ اس وقت اللہ نے مدد کی تھی جب کافروں نے اس کو مکہ سے نکال دیا تھا۔ وہ دو میں دوسرا تھا جبکہ وہ دونوں غار ثور میں تھے، جب وہ نبی اپنے ساتھی ابو بکر سے کہہ رہا تھا، غم نہ کر، یقیناً اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ پھر اللہ نے اس پر اپنی سکنیت نازل کی اور ایسے لشکروں سے اس کی مدد کی جنہیں تم نے نہیں دیکھا، اور اس نے کافروں کی بات کو پست کر دیا، اور بات تو اللہ ہی کی بلند ہے، اور اللہ بہت زبردست ہے، خوب حکمت والا ہے۔ 他们说珍珠儿把他们的波鞋生如哈美而人皆自买西哈当作主在他们所放的命令之是称派都一的主在出他之为绝无应所崇拜的人从珍珠超乎他们所让来陪他的，他们往上用自己的口去美珍珠的光明，但珍珠既然发扬自己的光明，即使不寻到这不愿意，他曾以正道化真教的使命委托他的使者，以便他是真教胜过一切宗教，即使因无被主绝不愿意寻到大人们啊，有许多不是好像路对吹及诈术而侵吞别人的财产，并且阻止别人做珍珠的达到这层经营，而不让无主导者，你应当以痛苦的刑罚向他们抛弃，在那里要把那些真正放在话语的话里小红人物用来捞他们的钱哇，列下哈百己者是你们为自己而着想的经验，你们常常放在脚里的东西的自为吧，以珍珠的判断越数据事实而可越珍珠创造天地之日记录在天经中，其中有四个经纬主却是将教
故你们在建筑里不要自欺，因无配主的人全其而成功，你们也就应当全其而抵抗他们，你们应当知道真主是和敬畏抓在一起的，真还真主是属于人家迷信不信道的人们，因此而迷误他们今年犯贱，明年少见，以便符合真主所见的约束，而犯了真主所见的约分，他们为自己的我心所迷惑，真主是不信道的民众的信道的人们啊，叫你们为真主而主张的时候，你们怎么一脸故乡烂的出发呢？难道你们人以呼吸的幸福换取珍惜的生活吗？珍惜的享受比其呼吸的幸福来是微不足道的。如果你们不主张真主，就要通常你们凭一别的民众代替你们一点也不能伤害他。真主对无问题是全能的，如果你们不想助他，那么真主却已想助他了。但是不信道的人们把他记住，除正只有一个人与他同乡，但是他俩在相当里，他对他的同伴说，不要要求真主去适合我们在一起的，真主就把命令讲给他，而且以你们所看不见的军队辅助他，并且是不信道主的因此便强锐卑贱的，而真主的因此却是最高尚的。真主是万能的，是智慧的。The Jews and Christians took their rabbis and their monks to be their lords besides Allah by obeying them in things that they made lawful or unlawful, according to their own desires, without being ordered by Allah. And they also took as their Lord Messiah, son of Mary, while the Jews and Christians were commanded in Torah and the Injil Gospel to worship none but one Allah God. La ilaha illa huwa. None has the right to be worshipped but He. Glorified is He, far above is He from having the partners they associate with Him. They, the disbelievers, the Jews and Christians, want to extinguish Allah's light with which Muhammad sallallahu alaihi wasallam has been sent, Islamic monotheism, with their mouths, but Allah will not allow except that His light should be preferred. But Allah will not allow
except that his light should be perfected, even though the kafirun disbelievers hate it. It is he who has sent his messenger Muhammad sallallahu alaihi wasallam with guidance and the religion of true Islam to make it superior over all religions, even though the mushrikun, polytheists, pagans, idolaters, disbelievers in the oneness of Allah hate it. O you who believe, indeed there are many of the Jewish rabbis and Christians, monks who devote the wealth of mankind in falsehood and hindered them from the way of Allah, that is Allah's religion of Islamic monotheism, and those who hoard up gold and silver and spend them not in the way of Allah, announce to them a painful torment on the day when that money, gold and silver, the zakat, obligatory charity of which has not been paid, will be heated in the fire of hell, and with it will be branded their foreheads, their flanks and their backs, and it will be said to them, this is the treasure which you hoarded for yourselves. Now taste of what you used to hoard. Indeed, the number of months with Allah is 12 months in the year, so was it ordained by Allah on the day when He created the heavens and the earth. Of them 4 are sacred, that is the first, the 7th, the 11th and the 12th month of Islamic calendar. That is the right religion. So wrong not yourselves therein, and fight against the mushrikun, polytheists, pagans, idolaters, disbelievers in the oneness of Allah collectively as they fight against you collectively, but know that Allah is with those who are al-muttaqun, the pious people. The postponing of a sacred month is indeed an addition to disbelief. Thereby the disbelievers are led astray, for they make it lawful one year and forbid it another year in order to adjust the number of months forbidden by Allah, and they make lawful what Allah has forbidden. The evil of their deeds is made fair seeming to them, and Allah guides not the people who disbelieve. O you who believe, what is the matter with you, that when you are asked to march forth in the cause of Allah, that is jihad, you sink heavily to the earth? Are you pleased with the life of this world rather than the hereafter? But little is the enjoyment of the life of this world as compared to the hereafter. If you march not forth, He will punish you with a painful torment and will replace you by another people, and you cannot harm him at all, and Allah is able to do all things. If you help him, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, it does not matter, for Allah did indeed help him when the disbelievers drove him out. The second of the two, when the Muhammad sallallahu alaihi wasallam and Abu Bakr Raziyallahu anha were in the cave, the sallallahu alaihi wasallam said to his companion Abu Bakr Raziyallahu anhu, "Be not sad or afraid. Surely Allah is with us." Then Allah sent down His calmness, tranquility, peace upon him, and strengthened him with forces, angels, which you saw not, and made the word of those who disbelieved the lowermost, while the word of Allah that became the uppermost, and Allah is Almighty, All-Wise. انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم
یہلکون انفسہم واللہ یعلم انہم لکاذبون افاللہ عنک لما اذنت لہم حتی یتبین لک الذین صدقوا وتعلم الکاذبین لا یستأذنک الذین یؤمنون باللہ والیوم الآخر ان یجاہدوا باموالہم وانفسہم واللہ علیم بالمتقین انما یستأذنک الذین لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر وارتابت قلوبہم فہم فی ریبہم یترددون ولو ارادوا الخروج لأعدوا لہ عدۃ ولکن کرہ اللہ بعثہم فثبتہم وقیل اقعدوا مع القاعدین لو خرجوا فیکم ما زادکم الا خبالا ولا اوضعوا خلالکم یبغونکم الفتنہ وفیکم سماعون لہم واللہ علیم بالظالمین لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون ومنهم من يقول لوزن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين إن تصبك حسنة تسؤكم وَإِن تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ يَقُولُوا قَدْ أَخَذْنَا أَمْرَنَا مِنْ قَبْلُ وَيَتَوَلَّوْا وَهُمْ فَرِحُونَ تم ہلکے بھی نکلو اور بوجھل بھی، اور اپنے مال اور اپنی جان سے اللہ کی راہ میں جہاد کرو، یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو۔ اگر مال غنیمت قریب الحصول اور سفر درمیانہ ہوتا تو وہ منافق آپ کے ساتھ ضرور چلتے، لیکن کھٹن منزل ان پر دور ہو گئی، اور ان قریب وہ اللہ کی قسمیں کھائیں گے کہ اگر ہم طاقت رکھتے تو تمہارے ساتھ ضرور نکلتے۔ وہ خود کو ہلاک کر رہے ہیں اور اللہ جانتا ہے بے شک وہ سراسر جھوٹے ہیں۔ اے نبی، اللہ نے آپ کو معاف کر دیا، آپ نے ان منافقین کو اجازت کیوں دی؟ آپ اجازت نہ دیتے جہاں تک کہ آپ پر ظاہر ہو جاتے سچے لوگ اور آپ جھوٹوں کو جان لیتے۔ اے نبی، جو لوگ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ آپ سے اجازت نہیں مانگتے اس سے کہ وہ اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ جہاد کریں، اور اللہ پرہیزگاروں کو خوب جانتا ہے۔ آپ سے اجازت تو صرف وہ لوگ مانگتے ہیں جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور ان کے دل شک میں پڑے ہیں، لہذا وہ اپنے شک میں پڑے تردد کر رہے ہیں، اور اگر وہ نکلنے کا ارادہ کرتے تو اس کے لیے کچھ سامان ضرور تیار کرتے، لیکن اللہ کو ان کا اٹھنا پسند نہ تھا، اس لیے اس نے انہیں ہلنے نہ دیا اور ان سے کہہ دیا گیا کہ بیٹھنے والوں کے ساتھ بیٹھے رہو۔ اگر وہ منافق تمہارے ساتھ نکلتے بھی تو وہ تمہیں خرابی ہی میں زیادہ کرتے اور تمہارے اندر فتنہ کھڑا کرنے کی خواہش لیے دوڑے دوڑے پھرتے، اور تم میں بعض ان کے جاسوس ہیں اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ اے نبی، یقیناً انہوں نے اس سے پہلے بھی فتنہ پھیلانا چاہا تھا اور آپ کے معاملات بگاڑنے کی کوشش کی تھی، جہاں تک کہ حق آ گیا اور اللہ کا حکم غالب ٹھہرا، جبکہ وہ ناپسند ہی کرتے رہے۔ اور ان میں سے کوئی آپ سے کہتا ہے کہ مجھے اجازت دے دیں اور فتنے میں نہ ڈالیں، سن لو وہ فتنے میں تو پڑ چکے ہیں، اور بے شک جہنم یقیناً کافروں کو گھیرنے والا ہے۔ اے نبی، اگر آپ کو کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو انہیں بری لگتی ہے، اور اگر آپ پر کوئی مصیبت پڑتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو اپنے معاملے میں پہلے ہی احتیاط برتی تھی، اور وہ خوش خوش لوٹ جاتے ہیں۔ نیمن تانگ چھنگ چوانگ تا ہوا چنگ چوانگ تی چھو چانگ نیمن تانگ چیے نیمن تا سائے چھوان خا شنگ منگ پوئی چن چو اور فن تو چوا توئی وو نیمن شے کنگ ہاؤ تا رو کوا نیمن چیے داؤ چاروا نا شے لن چین تا فو لی خا چونگ چھنگ تا لو شنگ تھامن پی دنگ چوئی سوئی نی تان نا چو لی توئی تھامن تھائے یاؤ یان لا تھامن چنگ ای چن چو فاشی
shwa charwa woman nang chu chang woman piding yi niman in tao chu chang taman zi shan wu mai wang jan chu ji tao taman chui shi xiao huang da jan chu yi yan liang ni la ren qing chang xie jua ha sa huang jua jie qian你为什么就准许他们不出征呢？信仰真主哈莫里抓不要求你准许他们不借他们的财产和生命而奋斗，真主是专辑自己做的，只有不信真主哈姆里，而且心中怀疑大人在向你请教他们在自己的会议中有一不对，假如他们要先出征必定早已准备就是了，但真主不愿他们出征，故阻止他们。有人曾对他们说：“你们以老弱妇孺们待在家里吧。”假如他们要先出征，必定早已准备就是了，但真主不愿他们出征，故阻止他们。有人曾对他们说：“你们以老弱妇孺们待在家里吧。”假如他们同你们一起出征，那么他们只会在你们中间进行捣乱，他们必定在你们中间挑拨离间。你们中间有些人替他们做真疼，真主是全职不易做的。从前他们却以图谋利剑，他们千方百计地想谋害你，直到真理降临，真主的旨意获得了胜利，同时他们是任务的。他们中有人说：“请你准我的家吧，不要使我遭遇祸害。”其实他们将堕入祸害之中，或一锤是保卫住不信道做的。如果你获得胜利，他们就觉得难过；如果你遭到失败，他们就说我们实现早已提防了，他们让大一地转回去。March 4th. Whether you are light, being healthy, young and wealthy, or heavy, being ill, old and poor, and strive hard with your wealth and your lives in the cause of Allah. This is better for you if you but know.
Had it been a near gain booty in front of them and an easy journey, they would have followed you, but the distance, the book expeditions was long for them. دوبارہ پڑھوں گی 42 آیت. Had it been a near gain booty in front of them and an easy journey, they would have followed you, but the distance was long for them, and they would swear by Allah, if we only could, we would certainly have come forth with you. They destroyed their oneselves, and Allah knows that they are surely liars. May Allah forgive you, O Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Why did you grant them leave for remaining behind? You should have persisted as regards your order to them to proceed on jihad until those who told the truth were seen by you in a clear light, and you had known the liars. Those who believe in Allah and the last day would not ask your leave to be exempted from fighting with their properties and their lives. And Allah is all-knower of al-muttaqoon, pious people. It is only those who believe not in Allah and the last day, and whose hearts are in doubt, that ask your leave to be exempted from jihad. So in their doubts they waver. And if they had intended to march out, certainly they would have made some preparations for it, but Allah was averse to their being sent forth, so He made them lag behind, and it was said to them, sit you among those who sit at home. Had they marched out with you, they would have added to you nothing except disorder, and they would have hurried about in your midst, spreading corruption and sowing sedition among you, and there are some among you who would have listened to them, and Allah is all-knower of the Zalimun, polytheists and wrongdoers. Indeed, they had plotted sedition before and had upset matters for you until the truth victory came, and decree of Allah, His religion Islam, became manifest, though they hated it. And among them is he who says, grant me leave to be exempted from jihad, and put me not into trial. Surely they have fallen into trial, and indeed hell is surrounding the disbelievers. If good befalls you, O Muhammad sallallahu alaihi wasallam, it grieves them. But if a calamity overtakes you, they say, we took our precautions beforehand, and they turn away rejoicing. قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَنَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِمَا إِلَّا إِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَنْ يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِندِهِ أَوْ بِأَيْدِينَا وَتَرَبَّصُوا إِنَّا مَعَكُمْ مُتَرَبِّصُونَ قُلْ أَنْفِقُوا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا لَنْ يُتَقَبَّلَ مِنْكُمْ إِنَّكُمْ كُنْتُمْ قَوْمًا فَاسِقِينَ وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ وَمَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ لَوْ يَجِدُونَ مَلْجًا أَوْ مَغَارَاتٍ أَوْ مُدَّخَلًا لَوَلَّوْا إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَعُونَ وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ
فإن أوتوا منها رضوا وإن لم يؤتوا منها إذا هم يسخطون ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ اے نبی کہہ دیجئے ہمیں تو صرف وہی مصیبت پہنچے گی جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی ہے، وہی ہمارا کارساز ہے اور مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اے نبی کہہ دیجئے تم ہمارے حق میں دو بھلائیوں میں سے بس ایک فتح یا شہادت کا انتظار کرتے ہو، اور ہم تمہارے حق میں یہ انتظار کرتے ہیں کہ اللہ تمہیں اپنے پاس سے عذاب دے یا ہمارے ہاتھوں عذاب دلوائے، چنانچہ تم انتظار کرو، بے شک ہم بھی تمہارے ساتھ منتظر ہیں۔ اے نبی کہہ دیجئے تم خوشی سے خرچ کرو یا ناخوشی سے، تم سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، بے شک تم نافرمان لوگ ہو۔ اور ان کے خرچ کیے ہوئے مال قبول کیے جانے میں صرف یہ امر مانع ہے، رکاوٹ ہے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا، اور وہ نماز کے لیے سست ہو کر ہی آتے ہیں اور وہ ناگواری ہی سے خرچ کرتے ہیں۔ چنانچہ ان کے مال اور ان کی اولاد آپ کو حیرت میں نہ ڈالیں، یقیناً اللہ یہی چاہتا ہے کہ ان کی وجہ سے انہیں دنیاوی زندگی ہی میں عذاب دے اور ان کی جانیں حالت کفر ہی پر نکلیں۔ اور وہ اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ بے شک وہ تم میں سے ہیں، حالانکہ وہ تم میں سے نہیں ہیں، بلکہ وہ تو ڈرپوک لوگ ہیں۔ اگر وہ کوئی پناہ کی جگہ یا غاریں یا کوئی اور گھس بیٹھنے کی جگہ پائیں گے تو اس کی طرف رسیاں توڑوا کر ضرور بھاگ نکلیں گے۔ اور ان میں سے بعض وہ ہیں کہ آپ پر صدقات کی تقسیم میں عیب جوئی کرتے ہیں، چنانچہ اگر انہیں اس میں سے کچھ دے دیا جائے تو راضی رہتے ہیں، اور اگر اس میں سے نہ دیا جائے تو وہ جھٹ ناراض ہو جاتے ہیں۔ اور کیا ہی اچھا ہوتا کہ اگر وہ اس پر راضی رہتے جو اللہ نے اور اس کے رسول نے انہیں دیا ہے، اور کہتے کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے، جلد ہی اللہ ہمیں اپنے فضل سے دے گا اور اس کا رسول بھی، بے شک ہم اللہ ہی کی طرف راغب ہیں۔ زکوٰۃ تو صرف فقیروں اور مسکینوں اور ان اہلکاروں کے لیے ہے جو اس کی وصولی پر مقرر ہیں، اور ان کے لیے جن کی دلداری مقصود ہے، اور گردنیں چھڑانے اور قرضہ داروں کے قرض اتارنے کے لیے، اور اللہ کی راہ میں اور مسافروں کی مدد میں، یہ اللہ کی طرف سے فرض ہے، اور اللہ خوب جانے والا حکمت والا ہے۔ 你说我们以道真主所注定的生配大喜我们的保佑主啊，找信息们及信赖真主吧。你说你们是期待着我们活的两大神国敬意，我们却期待着真主将天灾来抓摸他你们或解我们的手，将及你们期待着吧。我们却是以你们一道期待着的。你说你们是人的话，勉强的真神把你们的真神罪不被接受，因为你们是放弃的民众，他们的真神之所以不被接受，只是因为他们不信仰真主之其协助，所以被在当作离被
shi zong shi lan yang yang ta taman pu chan xian za yi chan xian chi zong xie pu qing yan ta taman ta sai chan ha zi si bu yao xie ni zan tan chan chu ji yao zai jin xie xiang hua zhong jia xi chang xi taman taman da灵魂将在不寻道的心狂傻离奇，他们以将主蒙西说他们的罪是你们的同道，请写他们不是你们的同道，但他们是当却大民众，假如他们发生一个暴力或行动或抵倒，他们必定上荒的打算，他们将有人挑剔你分配捐款的工作，如果分给他们一份，他们就欢喜；如果不分给他们，他们就不然大怒。如果他们满意真主及其协助给予他们的，并且说真主及其协助将一撇的恩惠给予我们，我们却是祈求真主的，那对于他们是更有益的。捐款及归于贫穷做欺骗做管理，真无做心背团家做无理修善做不能还债做为主导工作做无种穷困做是真主的定义，真主是纯洁的，是极锐的。Say, nothing shall ever happen to us except what Allah has ordained for us. He is our Mawla, Lord, Helper and Protector, and in Allah let the believers put their trust. Say, do you wait for us anything except one of the two best things, martyrdom or victory, while we await for you either that Allah will afflict you with a punishment from Himself or at our hands. So wait, we too are waiting with you. Say, spend in Allah's cause willingly or unwillingly, it will not be accepted from you. Indeed, you are ever a people who are rebellious, disobedient to Allah, and nothing prevents their contributions from being accepted from them except that they disbelieved in Allah and in His Messenger Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and that they came not to the prayers except in a lazy state, and that they offer not contributions but unwillingly. So let not their wealth nor their children amaze you, O Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In reality, Allah's plan is to punish them with these things in the life of this world, and that their souls shall die while they are disbelievers. They swear by Allah that they sure truly of you, while they are not of you.
but they are a people hypocrites who are afraid that you may kill them. Should they find a refuge or caves or a place of concealment, they would turn straightway thereto with a swift rush. And of them are some who accused you, O Muhammad sallallahu alaihi wasallam, in the matter of the distributions of the alms. If they are given part thereof, they are pleased, but if they are not given thereof, behold, they are enraged. Would that they were content with what Allah and His Messenger Muhammad sallallahu alaihi wasallam gave them, and had said, Allah is sufficient for us. Allah will give us of His bounty, and so will His Messenger Muhammad sallallahu alaihi wasallam from alms. We implore Allah to enrich us. As sadaqat, here it means zakat, obligatory charity, are only for the needy and masakin, the poor people, and those employed to collect the funds and to attract the hearts of those who have been inclined towards Islam, and to free the captives, and for those in debt, and for Allah's cause, that is for mujahideen, those fighting in a holy battle, and for the wayfarer, a traveler who is cut off from everything, a duty imposed by Allah, and Allah is all-knower, all-wise. Sadaqallahul Azim.